یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ جنوری میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 21 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور پولیس نے پیرٹ گن کے استعمال سے 14 کشمیریوں کو زخمی، حریت کارکنوں اور نوجوانوں سمیت 104 کشمیری گرفتار اور ان میں سے متعدد افراد پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کیا ہے۔ سفاق بھارتی فوج نے 3 خواتین کی آبروریزی اور 5 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے دسمبر 2019 کے مہینے تک سیاحت کے شعبے کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہفتے یکجہتی کشمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان نے 25 جنوری سے ہی پورے ملک میں سیمینارز اور تصویری نمائشوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلے کا آخری پروگرام آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خطاب ہوگا۔ امریکہ، جرمنی، برطانیہ، اسپین اور یورپ کے علاوہ خلیجی ممالک میں بھی ہفتے یکجہتی کشمیر کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ میں کشمیر اویئرنیس فورم کے زیر اہتمام کل ایک سیمینار ہوگا جس کا عنوان اینڈ آکوپیشن اینڈ نو انڈین آرمی ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غیر قانونی طور پر نظر بند سربراہ ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم کے وکیل ظفر احمد شاہ نے عدالت میں سماعت کے موقع پر اپنے موکل کی فوری رہائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ان کی نظر بندی کو قانون سے ماورا قرار دیا ہے۔ وہ بدنامی زمانہ آگرہ جیل میں سخت علیل اور انہیں دل کا دورہ بھی پڑا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ بھارت میں برسر اقتدار بی جے پی میانمار کی طرز پر مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری کر رہی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ اس سال بھی حسب دستور پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی ہفتہ یکجہتی کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ حصول مقصد تک کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری و ساری رکھی جائے گی۔ آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما راجہ خادم حسین کی گفتگو۔ یوم یکجہتی کشمیر، یکجہتی ایک ہونے کا اظہار۔ حالات کیسے بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی حق پر مبنی جدوجہد کے ساتھ ہیں۔ ہم پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومتیں 5 فروری کے دن اظہار یکجہتی کر کے کشمیریوں کو دیتی ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا وکیل بن کے ان کی بھرپور وکالت کر رہا ہے۔ پاکستان کی اس سفارتکاری سے ہندوستان خوفزدہ ہے۔ پاکستان ہندوستان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کو دنیا بھر میں بیان کر رہا ہے۔ آج ہندوستان کا جمہوری نقاب اتر چکا ہے۔ یہ اس کی بوکھلاہٹ ہی ہے کہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ تھے جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما راجہ خادم حسین، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔